بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے وائی پیپل لیو ان ڈسپیئر۔ لوگ کیوں فرسٹریشن میں جیتے ہیں؟ تو یہ تو بہت زیادہ اس پر چرچا ہوتا ہے، ہم بھی اس پر بول چکے ہیں یہاں، لیکن جو لیٹسٹ نیوز ہے اس معاملے میں وہ بہت بڑی نیوز کہی جا سکتی ہے، وہ ہے مدر ٹریسا کی نیوز۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مدر ٹریسا جو میکڈونیا میں پیدا ہوئیں 1910 میں، اچھی ایجوکیشن ان کی ہوئی، پھر وہ انڈیا آئیں ایک ٹیچر کے طور پر، پھر انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا، یعنی پور پیپل کو سروس دینے کا۔ تو پھر ان کو نوبل پرائز بھی ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 70 ایئرس تک وہ بہت سے لوگوں کے لیے ہیرو بنی رہیں، بہت سے لوگوں کے لیے وہ ماڈل بنی ہوئی تھیں انسانیت کا۔ لیکن آپ نیوز میں یہ بات آ چکی ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے مرنے کے بعد ایک کتاب چھپی ہے جس میں ان کی جو کہانی ہے وہ ایک سائڈ اسٹوری ہے۔ یعنی بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ لیڈی جو بات کرتی تھی خدا کی اور اسپریچولیٹی کی، ان کو نہ خدا ملا نہ اسپریچولیٹی ملی، اور ڈسپیئر میں مر گئیں وہ 1997 میں۔ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1997 میں۔ ان کی زندگی میں یہ بک لکھی گئی تھی، ایک انڈین آتھر نے لکھی ہے بک، بہت زیادہ یہ پھیلی ہے، بہت سے لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے۔ تو چھپنے سے پہلے انہوں نے یہ بک ان کو بتائی تھی مدر ٹریسا کو، تو انہوں نے ایک میسج دیا تھا جس کو انہوں نے چھاپا ہے فارورڈ کے طور پر اس بک میں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا مدر ٹریسا نے کہ جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو، تم جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو، جو کچھ لکھو جو کچھ کرو۔ اس میں یہ ان کا سینٹینس تھا کہ ڈو اٹ فار دی گلوری آف گاڈ، ڈو اٹ فار دی گلوری آف گاڈ۔ اس بک کے آتھر کو انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں وہ کہتی ہیں کہ ڈو اٹ فار دی گلوری آف گاڈ۔ تو ہر اسٹیج پر، ہر موقع پر وہ گاڈ کی بات کرتی رہیں، اسپریچولیٹی کی بات کرتی رہیں، لیکن یہ سب لپ سروس تھی۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ یہ جو بک چھپی ہے اس میں یہ ڈسکلوز کیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سے لیٹر لکھے تھے اپنے کسی فرینڈ کو، اس سے کہا تھا کہ ان لیٹرز کو ڈسٹرائے کر دو، لیکن اسے ڈسٹرائے نہیں کیا،
اور اس کا علم ویٹیکن کو بھی تھا. ویٹیکن کو پتہ تھا کہ ایسے لیٹرس ہیں اس میں ان کی پکچر بالکل الٹی ہے. تو ویٹیکن کے پرمیشن سے وہ لیٹر چھاپے گئے. اس میں وہ یعنی اس کو آپ پڑھیں, اس کی اسٹوری چھپی ہے, بک تو میں نے نہیں دیکھی اصل, لیکن بہت ہی ڈیٹیل اس کا انٹروڈکشن آیا ہے اس میں. یہ جو ہے ٹائم, یہ ہے ٹائم کا ایشو سپٹمبر 3, ستمبر 2007 کا, یعنی 3 ستمبر 2007, سپٹمبر 3. تو اس میں بہت ڈیٹیل اس کا انٹروڈکشن آیا اس کتاب کا. اس میں دیکھیے اس کا جو کیپشن ہے وہ کیا ہے, ہر ایگنی. مدر ٹریسا کی ایگنی. ایگنی آپ جانتے ہیں, ایگنی کہتے ہیں ایکسٹریم مینٹل پین. ایگنی کہتے ہیں ایکسٹریم مینٹل پین. تو مدر ٹریسا ایکسٹریم مینٹل پین میں جیتی تھی. کیوں؟ انہوں نے خدا کو پور لوگوں میں تلاش کرنا چاہا, مگر خدا انہیں وہاں نہیں ملا. اپنے لیٹرس میں صاف صاف وہ یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ بار بار انہوں نے اس کو مانا ہے. ان لیٹرس میں وہ لیٹرس چھاپے گئے ہیں اور ویٹیکن کی پرمیشن سے چھاپے گئے ہیں. وہ یہ عجیب بات ہے. تو ایک کتاب, ایک لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا, جیسا کہ ٹائم نے کوٹ کیا ہے, یور لانگنگ فار گاڈ از سو ڈیپ ایٹ ہی keeps himself away from you. Your longing for God is so deep that he keeps himself away from you. یعنی خدا کے لیے تمہارا اشتیاق اتنا زیادہ ہے, پھر بھی وہ خدا تم سے دور رہتا ہے. اپنی کہانی بتا رہی ہیں کہ خدا کے لیے میرا اتنا اشتیاق تھا. لانگنگ کا مطلب ہوتا ہے شوق, اشتیاق, اور پھر بھی میں خدا سے دور رہی, خدا کو میں نہیں پایا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا جو ٹائمس آف انڈیا میں بھی اس کا آیا تھا. یہ ٹائمس آف انڈیا ہے اگست 25 کا, اگست 25 کا. اس میں اس کا جسٹ دیا تھا انہوں نے. اس میں اس کا کیپشن لگایا تھا انہوں نے کہ مدر ہیڈ گاڈ آن ہر لپس بٹ نیور فیلٹ ہم. خدا مدر ٹریسا کی کے ہونٹوں پر ہوتا تھا لفظوں میں, لیکن دل میں انہوں نے خدا کو نہیں پایا. یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ مدر ٹریسا کی اکیلے کی بات نہیں ہے. یہ جو ٹائمس نے یہ کیپشن لگایا کہ ہر ایگنی, میں کہوں گا کہ ایگنی آف مین کائنڈ ہے. یہ صرف مدر ٹریسا کی ایگنی نہیں ہے, یہ ایگنی آف مین کائنڈ. سارے لوگ اسی میں جیتے ہیں. تو یہ ہے آج کے ٹاپک کا موضوع. آج کی ٹاپک کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں. میری اپنی زندگی میں خدا کے فضل سے مجھے کافی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی. بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے. اس میں سے آخری تجربہ مدر ٹریسا کا ہے. انہوں نے کسی کام کو کیا یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں مجھے خدا ملے گا, اس میں مجھے ہیپینس ملے گی, اس میں مجھے انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ملے گا, لیکن ملا نہیں.
سب سے سیڈ آسپیکٹ اس اسٹوری کا یہ ہے کہ لوگ اس کو چھپائے رہتے ہیں. خود مدر ٹریسا اس کو چھپائے رہی. آپ سوچیے ذرا کہ مدر ٹریسا جو ان کی بایوگرافی لکھتا ہے اس کو کہتی ہیں کہ جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو. جی آپ غور کیجیے اس کو. ڈو اٹ فار دا گلوری آف گاڈ. اندر خدا ان کے ہی ہے نہیں. اپنی پوری زندگی انہوں نے منہ سے نہیں کہا لوگوں کے سامنے اسٹیج پر کہ میں نے پر لوگوں میں خدا کو تلاش کیا مگر مجھے خدا نہیں ملا, میں مر رہا ہوں خدا کو پائے بغیر. یہ نہیں کہا انہوں نے. یہ تو ان کے لیٹرس میں یہ چیز آ گئی, اس کو دوسرے لوگوں نے چھاپا. تو سب سے بڑا پرابلم میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سچائی نہیں ملتی لیکن وہ چھپائے رہتے ہیں اس کو. ابھی کی بات ہے, ایک فیملی گئی کسی ہل اسٹیشن پر, شملہ وغیرہ جو ہل اسٹیشن ہیں وہ اس سے وہاں جاتے ہیں لوگ تفریح کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. تو وہ گئے وہ لوگ وہاں. جانے سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا ان سے کہ آپ جائیے لیکن وہاں سے آپ صرف ایک بورڈم لے کر لوٹیں گے. جب واپسی میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ صاحب کیا ہوا؟ ہم تو خوب انجوائے کیا, ہم نے خوب لطف آیا. اور وہی آدمی اپنے گھر میں مجھے پتہ چلا کہ کھانے کے ٹیبل پر اس نے کہا اپنے بچوں سے کیا بھائی وہاں گئے تھے, کچھ وہاں پر بورڈم ختم ہوگا, وہاں تو ایک نیا بورڈم لے کے آئے ہیں. وہی سیم آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ نہیں صاحب وہاں تو ہم بہت خوب خوش رہے اور خوب وہاں سے ہیپینس لے کر آئے. بالکل جھوٹ تھا. اب اتنی بڑی آدمی مدر ٹریسا 66 سال تک وہ بہت ہی یعنی لیڈی آف اسٹیج بنی رہی, 66 ایئرس تک. اور کبھی انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نے خدا کو نہیں پایا, بلکہ خدا کی بات ان کی جگہ پڑھی ہوگا آپ نے, ان کے ہر اسٹیٹمنٹ میں, ان کے ہر اسپیچ میں خدا کی بات ہوتی تھی, اسپریچولیٹی کی بات ہوتی تھی. حتیٰ کہ اس آتھر کو انہوں نے یہ کہا جو ان کی لائف لکھی تھی, خدا کی بات کہی. اندر سے کیا تھا؟ اندر سے کچھ نہیں تھا. اس میں ورڈ یوز ہوا ہے انٹلیکچوئل اسٹارویشن, اسپریچول اسٹارویشن. اندر سے اسٹور کر رہی تھی وہ, اسٹور. باہر سے بولتی تھی کہ خدا کی بات, اسپریچولیٹی کی بات. اس کے معنی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں نے ایک چیز نہیں پائی ہے, لیکن کوئی نیا پروسیس نہیں شروع کرنا چاہتا وہ, کیونکہ نیا پروسیس شروع ہوگا جب کہ وہ اپنے مانے گا کہ مجھے نہیں پایا. نیا پروسیس جو ہے کہ مثلاً آپ نے سمجھا کہ دنیا میں خوشی اس طرح ملے گی, میں خوب پیسہ کماؤں. اب خوب پیسہ کمایا آپ نے, اب خوشی نہیں ملی, تو آپ کو ری اسیس کرنا چاہیے, کوئی فریش اسٹارٹ لینا چاہیے, تاکہ آپ ایک کیس آف فیلئر بن کر نہ مریں. لیکن آپ مانتے نہیں اس کو, نہیں میں تو بہت خوش ہوں. اور بالکل جھوٹ. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, جب میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ پیسہ کماتے ہیں, کیا ملا آپ پیسے کمائے, بہت ملا, یہ ہے وہ ہے, اکثر اس کو جھوٹ ہوتا ہے. اندر سے سیڈ, بالکل سیڈ. ایک پیسہ والی لیڈی میرے پاس آئی, بات چیت سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ گھر میں ان کے پرابلم ہوتے ہیں, یعنی ہسبینڈ اور وائف کے. تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے یہاں پرابلم ہے گھر میں. تو نہیں, ہم تو بہت خوش رہتے ہیں, ہم لوگ بہت خوش. اور اسی ہی بات چیت کے بیچ میں وہی خود ہی کہہ گئی کہ وہ ایسا ہے کہ تھوڑا ان کو مجھ سے پرابلم ہے تو وہ چلے جاتے ہیں, اکثر میرے پاس کم رہتے ہیں. اسی بات چیت میں کہہ دیا انہوں نے. یہ ہے کور اپ پالیسی.
ہر آدمی کور اپ پالیسی چلاتا ہے. آپریشن کور اپ، ہر آدمی کا یہ موٹو ہے، آپریشن کور اپ، چھپانا، اپنی بات کو چھپانا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے جو پہلا اسٹیپ لیا تھا کہ فرض کہ آپ نے سمجھا کہ سوشل سروس کروں گا، اس میں مجھے سچائی مل جائے گی، ملی ورک کروں گا تو اس میں سچائی مل جائے گی، پیسہ کماؤں گا تو اس میں سچائی مل جائے گی، پولیٹیکل پاور لے لوں گا تو اس میں سچائی مل جائے گی، اور آخر میں آپ نے ڈسکور کیا کہ اس میں مجھے سچائی نہیں ملی، دل کا کنٹینٹمنٹ نہیں ملا، خوشی نہیں ملی، پھر بھی اندر سے آپ سیڈ پاتے ہیں اپنے آپ کو. تو دوسری غلطی نہ کیجیے کہ آپ جھوٹ بولیں، بلکہ بولیے، کہیے منہ سے، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک نئی ریسرچ شروع ہو، نئی سرچ شروع ہو، نئی ڈسکوری شروع ہو. کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی کے آخری دن جان لے کہ سچائی کیا ہے، یعنی 99 دن اس نے کھو دیا، لیکن آخری 100 دن اس کو پتہ چل گیا کہ سچائی یہ ہے، تو اس کو بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ میں نہیں مروں گا ڈسپیئر میں مروں گا اچیومنٹ کے احساس کے ساتھ کہ میں نے سچائی کو پا لیا. تو اب یہ آپ سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا جو بایوگرافر ہے وہ کہتا ہے کہ مدر ٹریسا انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جیتی تھی. مدر ٹریسا انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جیتی تھی. اس پر میں نے سوچا تو میں نے یہ پایا کہ سبھی لوگ انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جیتے ہیں، سبھی لوگ. اس کا وجہ کیا ہے کہ اندر جو ان کے جو ایک ہے جذبہ کہ میں سچائی کو پاؤں. دیکھیے، سچائی کو پانے کا جذبہ انسان کے اندر بائی نیچر ہے، بائی نیچر. مین از اے ٹروتھ سیکنگ اینیمل، مین از اے ٹروتھ سیکنگ اینیمل. تو سچائی کو پانا یہ انسان کی سب سے بڑی لانگنگ ہے، سب سے بڑا اس کا جذبہ ہے اندر جو ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پولیٹیکل پاور مل جائے تو مجھے سب سے بڑی بات مل جائے گی، پیسہ ہو جائے میرے پاس تو میں سب کچھ پالوں گا. میں کوئی سوشل سروس اور ملی ورک میں اپنے کو لگا دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے مل جائے گا، لیکن ملتا نہیں. کیوں؟ دیکھیے، آپ کو سچائی فزیکل لیول پہ کبھی نہیں ملے گی، وہ انٹلیکچوئل لیول پہ ملے گی. بیسک بات یہ ہے. سچائی کو جب بھی آپ پائیں گے انٹلیکچوئل لیول پر پائیں گے، اور لوگ فزیکل لیول پر سچائی کو تلاش کر رہے ہیں. پیسہ کیا ہے، شہرت کیا ہے، پولیٹیکل پاور کیا ہے، سوشل ورک کیا ہے، ملی ورک کیا ہے، یہ سب فزیکل لیول پر اپنی تلاش کو پانا ہے. فزیکل لیول پر وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے انٹلیکچوئل لیول پر. تو سارے لوگ جیتے ہیں انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں، اور روزانہ کی زندگی گزرتی ہے ان کی فزیکل لیول پر، اسی مر جاتے ہیں وہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا پھر سے ری اسیس کریں اور زندگی کا ایک نقشہ بنائیں. جہاں تک میں نے سوچا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت آپ کو زندگی گزارنا چاہیے، تب آپ سچائی کو پائیں گے. اس پلاننگ میں کیا ہے
یعنی سچائی کو پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 پوائنٹ فارمولہ ہے. وہ ہے کیا؟ اسٹڈی، آبزرویشن اور انٹلیکچوئل ایکسچینج. یہ 3 پوائنٹ فارمولہ ہے. اسٹڈی، آبزرویشن، انٹلیکچوئل ایکسچینج. اسٹڈی کیا ہے؟ کتابوں کا مطالعہ کرنا، کتابوں کو پڑھنا. آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ آج کل بہت کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ ناول. ایک بار تھا امریکہ کے ایک آتھر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ایک امریکن آتھر سے کہ صاحب آپ کے دیش میں بہت کتابیں خریدتے ہیں لوگ، ہمارے انڈیا میں تو بہت کم کتابیں بکتی ہیں. اس آتھر نے کہا کہ آپ ایک بات سمجھ لیجیے کہ امریکہ میں بھی وہی حال ہے جو انڈیا میں حال ہے. اس نے کہا کون سی کتابیں بکتی ہیں؟ آپ پڑھتے ہوں کہ ملین کاپی، یہ سب ناول بکتی ہیں. ناول جو سیریس سبجیکٹ میں جو کتاب میں لکھا تھی وہ یہاں بھی کم، یہاں بھی لوگ بہت کم خریدتے ہیں. اس نے خود کہا کہ میں کیونکہ ناول نہیں لکھتا تو میری کتاب جو ہے ہزاروں میں بکتی ہے، بس 50,000 60,000 70,000. ملین کاپی نہیں بکتی میری کتابوں کی. اس سے میں نے ایک اور چیز نکالی، لوگوں کی اسٹڈی جو ہے بالکل ورتھ لیس ہے. آپ ناول جو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ صرف انٹرٹینمنٹ. ناول میں کیا ہے؟ فکشن ہوتی ہے، جھوٹی کہانی. تو جھوٹی کہانی میں آپ کو سچائی مل جائے گی. آپ کو وہ آدمی کتنا اسٹوپڈ ہوگا یہ سمجھے کہ جھوٹی کہانیاں پڑھو اور سچائی کو پالو. ہر ناول بیس کرتی ہے کسی جھوٹی کہانی پر، اور اس میں آپ سچائی تلاش کر رہے ہیں. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ملتا آپ کو. انٹرٹینمنٹ ایک سچی چیز کا نام ہے. سچائی کو پانے میں انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، جھوٹ کو پانے میں کبھی نہیں مل سکتا. خوشی جھوٹ میں نہیں ہے، خوشی سچائی میں ہے. تو میں آج کسی سے کہہ رہا تھا کہ اتنی زبردست کتاب چھپی برٹن میں آرنلڈ ٹائنبی کی، اسٹڈی آف ہسٹری. ہسٹری آف ہسٹری سے میں نے بہت باتیں سمجھی ہیں. یعنی ہسٹری کو سمجھنے میں یا انسان کو سمجھنے میں مجھے، کیونکہ اس نے بہت زبردست پڑھنے کے بعد لکھا تھا، میں 30 ایئرس تک پڑھتا رہا ہوں. لیکن اس کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں. یونیورسٹیوں کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ آرنلڈ ٹائنبی کوئی کتاب ہے ہسٹری آف ہسٹری. لیکن ناولوں کے بارے میں پوچھ لیجیے، یہ بڑے بڑے ناول آتھر ہیں، ناول لکھنے والے، سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں. تو دنیا جو ہے، آج کی دنیا جو ہے، ناولیں پڑھتی ہے اور ٹی وی دیکھتی ہے اور سنیما دیکھتی ہے اور ہوا کرتی ہے، شاپنگ کرتے ہیں، آؤٹنگ کرتی ہے. اس میں جیتے ہیں لوگ. پیسہ کمانا اور پھر پیسے کو جھوٹ میں خرچ کرنا. پیسہ کمانا اور پیسے جھوٹ میں خرچ کرنا. اب تک زندگی کوئی نہیں ملا جسے کہا ہو کہ میں پیسہ کما کر، میں نے آرنلڈ ٹائنبی کی جو کتاب ہے 12 جلدوں میں اس کو خریدی، میں نے خرید کر لایا، اس کو پڑھتا ہوں. کسی نے نہیں کہا مجھے. اور ناول ہر آدمی خرید رہا ہے. ناولوں کے خریدنے والے جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو جا کر کے بک شاپس پر وہاں بھیڑ لگی رہے گی. لیکن آرنلڈ ٹائنبی کی کتاب کون خریدتا ہے؟ حالانکہ وہ زبردست کتاب ہے، وہ زندگی کو سمجھنے کے لیے. لوگ پڑھ کر کے بھی بلائنڈ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ناولیں پڑھتے ہیں اور یہ سنیما دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں. تو مدر ٹریسا کوئی ایک کا نام نہیں ہے، سارے لوگ مدر ٹریسا ہیں. جیتے ہیں اس قسم میں انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں. انٹلیکچوئل لیول پر جو انہیں چاہیے سچائی، وہ ان کو ملتی نہیں. کیونکہ پڑھتے کیا ہیں؟ ناولیں پڑھتے ہیں. بس کوئی پولیٹیکل چیز پڑھ لیا،
تو ایک ہے اسٹڈی، اس کا مطلب سیریس اسٹڈی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی صحیح پلاننگ کریں تو میں نے کہا کہ 3 پوائنٹ فارمولہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. نمبر 1، سیریس اسٹڈی. یہ سب تو ڈسٹریکشن ہے، ناول وغیرہ جو ڈسٹریکشن ہے. ناول ڈسٹریکشن ہے، ٹی وی ڈسٹریکشن ہے، سنیما ڈسٹریکشن ہے، آؤٹنگ شاپنگ سب ڈسٹریکشن ہے. اس سے آپ لوگ کو بچائیے اور سیریس اسٹڈی کیجیے، سیریس اسٹڈی، تاکہ جو ورلڈ آف نالج ہے اس میں آپ کی پہنچ ہو سکے، وہاں آپ کی پہنچ ہو سکے. آپ دیکھیے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ عربی جاننے والے تھے، تو قرآن کی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا قرآن آپ لوگ پڑھتے سمجھتے کچھ بھی نہیں. تو میں نے ایک مثال دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار یعنی آیا، وہ ریولیشن آیا پہلی قرآن کی، تو آپ اس میں کیو میں تھے، وہاں پر آپ تھے، تو وہاں پر اینجل آئے جبریل، ان کا اقرا یا محمد، یا محمد اقرا، یا محمد اقرا، یہ حدیث میں ہے یہ. تو آپ کہتے ہیں کہ مانا بقاری، میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. پھر وہ کہتے ہیں کہ مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. وہ پھر کہتے ہیں کہ مانا بقاری. میں نے کہا اس کو سوچیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے. یہ کا مطلب کیا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا تب بھی پڑھو، نہیں پڑھنا آتا تب بھی پڑھو. میں خدا فرض یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے. آج سے بہت پہلے کی بات ہے، جب میں آدم باڑ میں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 60 سال تو ہو گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ. تو میں انگریزی اخبار لے کر ایسے ہی وہاں باقی منزل میں ہم لوگ رہتے تھے، وہاں پر ایسے ہی میں تھا، لیے ہوئے تھا. تو ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کا نام تھا مولانا شہباز ندوی. وہ بیچارے مر گئے. تو آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں انگریزی اخبار لیے بیٹھا ہوں، شاید وہ ہندوستان ٹائمز تھا. تو ہنس کر کہتے ہیں کچھ سمجھتے بھی ہے کہ ایسی انگریزی اخبار پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھتے بھی ہیں کہ ایسی انگریزی اخبار پڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ صاحب جو تھے قرآن کو پڑھاتے تھے مدرسے میں، وہ مدرسے میں قرآن پڑھاتے تھے، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے بھی ہیں کہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں انگریزی. تو قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو پڑھنے والے بھی سمجھتے نہیں قرآن میں کیا میسج دیا گیا ہے. یہ میسج دیا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا تب بھی پڑھو، انگلش نہیں آتی تب بھی انگلش سیکھو. یہ کتنا بڑا میسج ہے یہ قرآن مجید میں. لوگوں کو پتہ نہیں کسی بات کا. تو پہلی بات یہ ہے کہ سیریس اسٹڈی کرنا چاہیے. نمبر 2، آبزرویشن مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ اراؤنڈ، جو آپ کے چاروں طرف جو دنیا ہے، اس میں کنٹمپلیشن، اس میں غور فکر، رات دن ہر صبح شام آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں. یہ دنیا آپ رہتے ہیں، یہ دنیا، زمین آسمان سورج چاند ہوا پانی، ہر چیز جو نیچر کے روپ میں ہے آپ کے سامنے، ہر وقت آپ دیکھتے ہیں. اس پر سوچیے، اس میں لیسن ہوتا ہے، لیسن، اس پر سوچیے، تو غور کیجیے. اس میں آپ کو انٹلیکچوئل فوڈ ملے گا، اس میں آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گا. تو ایک طرف اسٹڈی، اس سے انٹلیکچوئل اویکننگ ہوگی، اور دوسری طرف آپ کے آس پاس جو دنیا ہے اس پر سوچنا، اس پر غور کرنا. جیسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے، ایک صحابی کا، کہ ان سے پوچھا گیا ان کی بیوی سے کہ ان کی عبادت کیا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ تفکر والا اعتبار، سوچنا. ان کی عبادت ہے سوچنا.
آج کسی سے کہا جائے کہ سوچنا عبادت ہے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے, بہت زیادہ حرکتیں پڑھو, نماز کو سیٹ آف ریچول سمجھتے ہیں, اسی کو دہراتے رہو. تو ان کی وائف نے کہا کہ ان کی عبادت تھی سوچنا, مطلب نماز کے علاوہ. تو ایک دن ان کے گھر کے سامنے سے کیا ہوا کہ ایک بلک کارٹ گزری, بیل گاڑی. تو ایسا ہوا کہ ایک بیل جو تھا وہ بیٹھ گیا, اور ایک بیل جو ہے یوک میں 2 بیل تھے, ایک بیٹھ مل گیا, ایک کھڑا رہا. تو جو بیٹھ گیا اس کو جو کارٹ مین تھا اس نے مارا اس کو, پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا, پھر گاڑی چلنے لگی. تو اس نے کہا کہ ان فی ھذا لمعتبر, اس میں بھی ایک نصیحت ہے. نصیحت کیا؟ جو ڈیوٹی پر رہا وہ بچ گیا, اور جو ڈیوٹی سے ہٹا وہ مارا گیا. مطلب ایک ورلڈلی سین میں انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ ورلڈ ہیئر آفٹر کو دیکھ لیا. یہ ہے آبزرویشن. تو دنیا میں آپ اس طرح رہیں کہ ہر چیز کو آپ سوچیں, ہر چیز کو سوچیں, ہر چیز کو سوچیں. اس سے آپ کو, اس میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ حضرت زکریا جو تھے, جو ان کے وہ تھے سرپرست حضرت مریم کے, تو قرآن میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آتے تھے حضرت مریم کے پاس, وہاں پر تھی وہ یروشلم میں, وجد انتہا رزقا, جب بھی آتے تھے وہ تو ان کے پاس رزق پاتے تھے. وجد انتہا رزقا, ان کے پاس رزق پاتے تھے. اب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ پھل ان پاس ہوتے تھے. یعنی اپنے 3rd کلاس کے ذہن کو لے کر کے ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم سب سے بڑی چیز یہی سمجھتے ہیں کہ بے موسم پھل ہمیں ملنے لگے. خدا کے نزدیک بڑی چیز نہیں ہے یہ. خدا کے نزدیک رزق اسپریچول فوڈ, انٹلیکچوئل فوڈ. تو ان کے پاس جب آتے تھے تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, وزڈم کی بات, اسپریچولیٹی کی بات, گاڈ کانشسنس کی بات. تو اس کو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ تم کو کیسے یہ باتیں کہاں سے سیکھتی ہو تم؟ تو وجد انتہا رزقا جو ہے قرآن مجید میں, وہ اسی معنی میں ہے کہ مریم کے پاس وہ اسپریچول آئٹم پاتے تھے, انٹلیکچوئل آئٹم پاتے تھے. یہ ہم کو آپ کو یہ لینا ہے دنیا سے. دنیا سے ہمیں انٹلیکچوئل فوڈ لینا ہے, اسپریچول فوڈ لینا ہے. وہ ہر وقت رہتا ہے ہمارے پاس آس پاس. ہر چیز میں جو بھی آپ دیکھیں اسی میں وہ فوڈ موجود ہے, ہر چیز میں موجود ہے. تو اسٹڈی, آبزرویشن. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ایکسچینج. دیکھیے انٹلیکچوئل ایکسچینج بہت ہی زیادہ ضروری ہے. انٹلیکچوئل ایکسچینج کے بغیر آپ اسٹڈی کریں تب بھی آپ کی نالج ادھوری رہے گی, آبزرویشن کریں تب بھی آپ کی نالج ادھوری رہے گی. ایکسچینج بہت ضروری ہے. ایکسچینج کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے اس کا ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے. 2 پتھر کو آپ ٹکرائیں تو ایک 3rd چیز ایمرج کرتی ہے, وہ ہے اسپارکنگ. آپ 2 پتھر جب ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک 3rd چیز ایمرج کرتی ہے, وہ ہے اسپارکنگ. ایسے 2 مائنڈ جب ٹکراتے ہیں تو وہاں بھی ایک 3rd چیز ایمرج کرتی ہے, نئے آئیڈیاز, نئی وزڈم, نیا آسپیکٹ کسی معاملے کا. یہ بہت ہی ضروری ہے. ابھی حبیب بھائی حیدرآباد کے مجھے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ خدا نے نیچرل طور پر ہمیں انٹلیکچوئل پارٹنر دے رکھا ہے, وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں. میں نے اسے کہا کہ دیکھیے ہر آدمی کو خدا نے یہ موقع دے رکھا ہے کہ اس کی ٹیم 1 اور ٹیم 2 ہو اس کے پاس. ٹیم 1 کیا ہے؟ اس کی فیملی ہے. ٹیم 2 ہے کیا ہے؟ وہ دوسرے لوگ ہیں. تو لوگ دوسرے لوگوں کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں, ٹیم 2 کے پیچھے, لیکن ٹیم 1 جو ہے اس کے پیچھے نہیں دوڑتے. تو ہر آدمی کی فیملی جو ہے وہ اس کی ٹیم 1 ہے. وہ کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کھانے پینے کی باتیں کریں,
فرنیچر کی باتیں کریں, ہوا کریں, شاؤٹنگ, وہ شاپنگ اور آؤٹنگ کریں. نہیں, یہ تو انیمل لیول کی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ سب انیمل لیول کی ایکٹیویٹیز ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج. تو میں نے ان سے دو بات کہی. ایک یہ کہ دیکھیے, فیملی جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. کیوں؟ فیملی میں آپ کو جو تعلق ہوتا ہے وہ بلڈ کا تعلق ہوتا ہے, خون کا تعلق, بلڈ ریلیشن شپ. باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کا انٹرسٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہو جاتا ہے, لیکن یہ فیملی کے لوگ جو ہیں ان سے آپ کا بلڈ کا تعلق ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. بلڈ کا جو ریلیشن شپ خدا نے قائم کیا ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے, کیونکہ وہ اٹوٹ ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا نہیں کبھی. ایک ایکسٹرا قسم کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے جس سے بلڈ کا تعلق جس سے ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں, ان سے ایکسچینج کرنا. اس کے یہ راز میں نے کب دریافت کیا, بخاری میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں, رسول اللہ کی وائف, کہ رسول اللہ روزانہ اٹھتے تھے فجر سے پہلے کچھ ذکر و عبادت کے لیے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي, فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي, اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے بات کرتے تھے وہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. حدثی کے معنی لے لیا انہوں نے, حدیث بیان کرتے تھے. بالکل یہ غلط ہے. یہ فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي کے معنی ہے کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے ایکسچینج کرتے تھے وہ, انٹلیکچوئل ایکسچینج, ڈسکشن. یہ دو مائنڈ کا ڈسکشن جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا یہ ذریعہ ہے. تو خدا نے آپ کو جو فیملی دی ہے, جس کے ساتھ آپ کا بہت ہی خاص تعلق ہے بلڈ کی وجہ سے, اس کو ٹرین کیجیے تاکہ وہ آپ کے فیملی والے آپ کا انٹلیکچوئل پارٹنر بنے. فیملی کا ہر ممبر آپ کا انٹلیکچوئل پارٹنر ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, فیملی کے لیے پیسہ کمائیں گے, فیملی کو لے کر شاپنگ کروائیں گے. پیسہ کمائیں گے, اب فیملی کے شوق پورا کریں گے. یعنی کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کے لوگوں کا ہے کہ پیسہ کماؤ اور فیملی کا شوق پورا کرو. یہ تو بالکل انیمل لیول کی لائف ہے. نہیں, فیملی کو بنائیے اپنا انٹلیکچوئل پارٹنر. انٹلیکچوئل پارٹنر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی جو بات چیت ہو وہ صرف یعنی کسی سائنٹیفک سبجیکٹ پر ہو, کسی یعنی مذہبی سبجیکٹ پر ہو, کسی علمی سبجیکٹ پر ہو, کسی انٹلیکچوئل سبجیکٹ پر ہو. بات چیت جو ہے گھر میں انٹلیکچوئل سبجیکٹ پر ہونی چاہیے. یہاں تک کہ آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں تب بھی, چائے کی میز پر بیٹھے ہیں تب بھی, ہمیشہ انٹلیکچوئل سبجیکٹ پر بات چیت ہونی چاہیے. یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ. تو خدا نے یہ موقع دیا ہے ہم کو, فیملی کی صورت میں ایک نیچرل گروپ ہمارے پاس ہے. فیملی کی صورت میں ایک نیچرل گروپ ہے جس کا ہر آدمی ہمارے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر بن سکتا ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے, بلیسنگ. تو میں نے حبیب بھائی سے کہا کہ آپ ابھی تک باہر تو کام کر رہے تھے, آپ اپنی فیملی کو آپ بنائیے اپنا, آپ انر کور جو ہے آپ کا. تو ابھی تک اس جنگ پر لوگ نہیں سوچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ضرور ایسا کروں گا. میں ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیے, فیملی کے ممبرس کو اپنا انٹلیکچوئل پارٹنر بنانے کے لیے ایک بہت ہی یعنی ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ سمپلسٹی, سمپل لیونگ. اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ ایکسچینج نہیں کر سکیں گے سنجیدہ ٹاپک پر.
پھر جیسے آپ لوگ اکٹھا ہوں گے، ارے بھائی یہ فرنیچر بڑا پرانا ہو گیا ہے، جو ایک نیا فرنیچر لاتے ہیں، بھائی یہ آج کا آپ آئٹم پکاؤ گے، آج تو یہ پکنا چاہیے. یعنی اسی قسم کی باتیں. فلاں جگہ شادی ہے، وہاں چلنا ہے، بھائی کون سا کپڑا پہن کے چلنا ہے وہاں پر. یہ آج کل ماڈل نیا آ گیا ہے گاڑی کا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی کار تو زمانے ختم ہو گیا، کوئی بڑی کار خریدنا ہے. یعنی انتہائی ایبسرڈ قسم کے باتیں میں لوگ رہتے ہیں، گھر والے، فیملی والے، ساری فیملی ون ٹو آل، دیر از نو ایکسیپشن. جو مذہبی داڑھی والے ہیں وہ بھی، بے داڑھی والے ہیں وہ بھی. ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کھو رہے ہیں لوگ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی فیملی کے ذریعے خدا نے آپ کو ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اپنا انٹلیکچوئل پارٹنر بنا کر کے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں. کتنا بڑا یہ موقع ہے. ہر گھر کو خدا چاہتا ہے کہ وہ ایک اسکول بنا ہوا ہو. قرآن میں بہت سی باتوں کو لوگ اس لیے سمجھ نہیں پاتے کہ تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھ، قرآن میں ایک آیت ہے سورہ احزاب میں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ کے گھر والے، رسول اللہ کی فیملی. خدا چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم کو پاک کرے، تم سے گندگی کو نکالے اور تم کو پاکیزہ بنائے. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب سارے لوگ اس کو لکھتے اس سامنے بس اہل بیت کی فضیلت. اہل بیت مطلب رسول اللہ کے گھر والے. اس آیت میں ہی جانتے ہیں وہ کہ اہل بیت کی فضیلت آئی ہے اس میں. نہیں، اس میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے اور سارے انسانوں کے لیے کہی گئی ہے، سارے انسانوں کے لیے، کہ اپنے گھر والوں کو تطہیر کر کے، اس کو پیوریفائی کر کے بناؤ اپنا انٹلیکچوئل پارٹنر. وہ تمہارے لیے بلیسنگ ہے. قرآن کی بہت ہی گہری باتیں جو ہیں اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک مقدس بنا کر کے، مسٹیریس بنا کر کے، مسٹیریس. یہاں جو بات کہی گئی، دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ریفرنس ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے جنرل ہوتا ہے. یعنی ایک جنرل بات کو پرٹیکولر ریفرنس میں کہا جاتا ہے. ایک جنرل میسج کو کسی پرٹیکولر ریفرنس میں دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک پرٹیکولر ریفرنس ہے، یعنی رسول اللہ کے اہل بیت، رسول اللہ کی فیملی والے، رسول اللہ کے گھر والے. تو یہ پرٹیکولر ریفرنس ہے لیکن اس میں ایک جنرل بات کہی گئی ہے. ہر آدمی کا ایک اہل بیت ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی کی فیملی ہوتی ہے، گھر والے ہوتے ہیں ہر آدمی کی. تو یہاں پر صرف رسول اللہ کے اہل بیت مراد نہیں ہیں. یہ قانون ہے، ایک لا آف نیچر بتایا گیا، لا آف نیچر. خدا نے اس میں ایک لا آف نیچر کو بتایا ہے. ہر انسان کو ہم نے دی ہیں ایسے ممبر، ایسے عورتیں مرد جن میں آپس میں بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایک خاص ایک بلڈ جو ہے وہ اڈھیسو کام کرتا ہے، اڈھیسو کا. فیملی میں جو بلڈ کا تعلق ہوتا ہے وہ اڈھیسو کا کام کرتا ہے. لوگ جڑے رہتے ہیں آپس میں. تو ان سے ایکسچینج کا تعلق کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، آپ ان کو پاک بنائیں. اس لیے قرآن میں دیکھیے کہ ان کی گندگی ختم کرے. اس میں دو لفظ آئے ہیں، گندگی کو ختم کرنا اور ان کو پیوریفائی کرنا. اور رزق کے معنی ہوتے ہیں گندگی. رزق کے معنی گندگی، RIJS. تو خدا چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تمہارے اندر سے رزق کو ختم کرے، گندگی کو ختم کرے اور تم کو پاک کرے، تم کو پیوریفائی کرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رزق کیا ہے؟ رزق وہی جو میں نے کہا، انیمل لیول پر جینا، ورلڈلی باتیں کرنا، وہی یعنی جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو، شاپنگ اور آؤٹنگ اور کھانا اور کپڑا اور
یہ سب باتیں کرنا، یہ رس ہے، رس، گندگی. کس سینس میں؟ دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجیے، حرام کے سینس میں نہیں ہے، یا ڈسٹریکشن کے سینس میں ہے. یہاں پر رس جو ہے، رس ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کڑا شبد استعمال کیا جاتا ہے شاک دینے کے لیے، کڑا شبد. ڈسٹریکشن جو ہے تو رس ہے، رس گندگی ہے، بچو اس سے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس کو میں کہا کرتا ہوں ہیمرنگ کی لینگویج، یا لینگویج آف ہیمرنگ. ایک بات کو کہنے کے لیے بہت ہی کڑا شبد یوز کیا جاتا ہے. یہاں پر جس کو رسک کہا گیا ہے وہ ڈسٹریکشن ہے اس سے برات، یعنی ورلڈلی چیزوں کی طرف ڈسٹریکشن، جس کی وجہ سے آپ اپنے کو تیار نہیں کر. اور دوسرا جو ہے تطہیر، تطہیر مانے پیوریفیکیشن، وہ ہے، وہ پازیٹیو آسپیکٹ ہے اس کا. تطہیر اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہے، اور رسک اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے. یعنی ڈسٹریکشن سے بچاؤ اور اچھے اچھے سبجیکٹ پر انٹلیکچوئل ایکسچینج کرو، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی پازیٹیو سبجیکٹ پر انٹلیکچوئل ایکسچینج کرو، اور اس سے اپنے کو بچاؤ کہ تم ورلڈلی چیزوں میں باتیں کرتے رہو اور سارا ٹائم اسے ویسٹ کر ڈالو. تو یہ قرآن میں جو آیت ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں اس کو اہل بیت کے فضائل سے بیان کیے گئے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. دیکھیے قرآن جو ہے وہ ہے سارے لوگوں کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا، سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. لیکن لوگ سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ کئی بار ایک بات کہی آتی ہے پرٹیکولر ریفرنس میں، حالانکہ اس میں جنرل میسج ہوتا ہے. اس رات کو نہیں سمجھ پاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولر ریفرنس میں ہے تو بس پرٹیکولر بات ہی ہے اس میں، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے اس کے اندر. تو خدا جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ پرافٹ جب بیٹھے ہوں کسی میٹنگ میں تو تم زور زور سے بول کر کے ایسا نہ کرو کہ ان کی آواز جو ہے دب جائے. یہ پرافٹ بیٹھی ہوئی کسی میٹنگ میں تو اب تم زور زور سے بولو تو ان کی آواز دب جائے گی، ایسا مت کرو. اب لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیغمبر کے فضائل، پیغمبر کے فضائل مطلب پیغمبر سے جوڑے ہوئے ہیں اس کو. وہ اس آیت کو پیغمبر سے جوڑے ہوئے ہیں. یہاں بھی وہی ہے کہ پرٹیکولر ریفرنس میں جنرل بات، یعنی پیغمبر کے ریفرنس میں اس میں مجلس کے آداب، بات چیت کے ایٹیکیٹ بتائے گئے ہیں. ہر جگہ یہی کرنا ہے آپ کو، چاہے پرافٹ ہو یا نہ ہو. کہ کیا آہستگی سے بولنا ہے، اپنی باری آئے تب بولنا ہے، خام خواہ کسی بات دوسرے کی بات میں بیچ میں نہیں بولنے لگنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہے. تو یہ اتنی زبردست باتیں ہیں قرآن پاک میں، لوگ اس سے بے خبر ہیں کیونکہ اس کو کوئی یعنی وہ اس کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو رسول کے لیے، یہ تو فلاں کے لیے، یہ تو فلاں کے لیے، حالانکہ وہ سب انسانوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو زیادہ اچھا بنانا، اور تو اس کے لیے 3 5 فارمولہ آپ کو پکڑنا ہوگا. نمبر 1 اسٹڈی، سیریس اسٹڈی. نمبر 2 آبزرویشن، دنیا کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا، جس کو قرآن میں تفکر، تدبر، تبسم کہا گیا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اپنے جو اہل بیت ہیں، آپ کے اہل بیت کو آپ ٹرین کیجیے، ٹرین، تاکہ وہ آپ کے انٹلیکچوئل پارٹنر بن سکیں. کیونکہ جو پوٹینشیل آپ کے ہیں اس میں بہت سے ایسے ہیں جو بغیر ایکسچینج کے کھلتے نہیں ہیں. وہ بغیر ایکسچینج کی باتیں اور زیادہ کھلتی نہیں ہیں. میرا تو ڈیلی کا تجربہ، ڈیلی کا، روزانہ میں ایکسچینج کرتا ہوں، ڈیلی، ہر دن میں کچھ نئی چیزیں ڈسکور کرتا ہوں. ڈیورنگ ایکسچینج وہی ہوتا ہے کہ جب 2 مائنڈ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تھرڈ ایمرج کرتی ہے. اسی کا نام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. ہمارے جو مسلم انسٹیٹیوشنس ہیں، ہمارے جو مدرسے ہیں، ان میں ایک چیز جو ہے وہ ٹیبو بنی ہوئی ہے، TABOO، ٹیبو. وہ کیا ہے؟
کرٹیسزم. مجھ سے جو لوگ غصہ ہوتے ہیں اسی لیے کہ میں کرٹیسزم کرتا ہوں. ہر مدرسے میں، ہر مسلمانوں کی جماعت میں، ہر جگہ پر کرٹیسزم ٹیبو ہے. اس کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ نکلا ہے بہت ہی بھیانک. وہ ہے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کرٹیسزم کو روکیں گے تو سمپلی یہ صرف نہیں ہوگا کہ کرٹیسزم نہ رہے گی، نہیں، اس کی جگہ پر کیا چیز آ جائے گی؟ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. وداؤٹ، یاد رکھیے، وداؤٹ criticism there is no intellectual development. criticism معنی یہ نہیں کہ آپ گالی گلوچ کریں. criticism معنی سائنٹیفک ایکسچینج، سائنٹیفک ڈسکشن. اس کو میں criticism سمجھتا ہوں. یعنی اوپنلی آپ کہہ سکیں اپنی رائے. جیسے ایک بار میں امریکہ میں ایک اسکالر سے میں نے پوچھا کہ امریکہ کی میں جو پروگرس ہوئی ہے اس پروگرس کا خاص کوئی مجھے بتائیے، یعنی کیوں ہوئی ہے یہ پروگرس امریکہ میں. تو اس نے ایک انوکھی بات کہی. اس نے کہا کہ ڈسنٹ، DISSENT، ڈسنٹ. ڈسنٹ کو ہم لوگ آدمی کا ایک 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 مقدس حق سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا رائٹ ہے، رائٹ کہ وہ ہم سے وہ کرے، کرٹیسائز کرے، ہم سے الگ بات کہے وہ. تو ڈسنٹ کو اس نے کہا امریکہ کی پروگرس کا راز ڈسنٹ. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ڈسنٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں. کہیں آپ مسجد میں جائیے، مدرسے میں جائیے، کسی مسلم انسٹیٹیوشن میں جائیے، اب آپ کو کرٹیسائز کر دیجیے، فوراً آپ کو دیکھیے جیسے کوئی غلط آدمی یہاں پر آ گیا ہے. ڈسنٹ کو ٹیبو بنا رکھا ہے انہوں نے. تو آپ کے اندر یہ ساہس ہونا چاہیے، ساہس، یہ آپ کا اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈسنٹ کو سن سکیں. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کو آپ ٹالریٹ کر سکیں. آج ہی میں نے پیپر میں دیکھا کہ آج، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈنمارک میں ایک کارٹون چھپا تھا تو بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. آج وہ کہیں سویڈن میں کچھ ہو گیا ہے، کوئی کارٹون یا کیا، اب اس پہ ہنگامہ وہاں کھڑا ہوا ہے. اور سویڈن میں ہوا اور پاکستان میں جلنا پھونکنا کر رہے ہیں. کیا اس سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ کیجیے کہ جب کوئی شخص، پہلی بات میں آپ کو ایک بہت ہی راز کی بات عرض کرتا ہوں، راز کی بات، کہ انسان کو اوپر بھروسہ کرنا سیکھیے. میرا سوچ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے؟ میری سوچ یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے. وہ کسی سیٹر نے نہیں پیدا کیا اس آدمی کو. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر آدمی جو ہے مسٹر نیچر ہے. میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے، کسی بھی آدمی کو میں بائی نیچر برا نہیں سمجھتا، کیونکہ برا سمجھے تو خدا نے غلط پیدا کر دیا اس کو. جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہر آدمی مسٹر نیچر ہے، تب میں کیا سوچتا ہوں، وہ جو غلط بات کہہ رہا ہے وہ اوپری بات ہے، وہ اس کے دل کی آواز نہیں ہے. اوپری بات کیوں ہے؟ اس کو ابھی تک صحیح طریقے سے بات کو کہا نہیں گیا، اس کو ریزن نہیں پیش کی گئی. اس کے معنی کیا ہوا کہ مجھے ہوپ رہتی ہے ہر انسان کے بارے میں کہ اگر میں ٹٹولتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مائنڈ میں وہ کون سا تھاٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا بول رہا ہے، وہ اس کو چاہتا ہوں ایڈریس کروں میں. یہ کرتے ہیں لوگ. اس سے پہلے رشدی نے کتاب لکھی، وہاں بھی ہنگامہ کھڑا کیا. تسلیمہ کے نسرین کے ہنگامہ کھڑا کیا. ڈنمارک کارڈ میں ہنگامہ کھڑا کیا. اب سویڈن میں ہنگامہ کر رہے ہیں. ارے بھائی، ان کو جانو، ان کے مائنڈ کو، کیوں انہوں نے وہ ایسا کیا انہوں نے. اب پھر اس کو ایڈریس کرو، اس کا جواب دو. تو کیا ہوگا؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ فیض الذی بینک و بین عداوۃ کانہ ولی حمیم.
کہ تمہارا دشمن جو ہوتا ہے دوست بن جائے گا. ابھی حبیب بھائی کا ٹیلیفون آیا میرے پاس دو چار دن پہلے. ایک صاحب جو تھے وہ بہت ہی خلاف تھے اس کے میرے بہت خلاف تھے وہ، اور کیا کیا کہتے تھے وہ. تو خیر ان کے ایک دن آ گیا حبیب بھائی کے یہاں. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ پڑھا ہے آپ نے، میری کچھ کتاب پڑھی آپ نے؟ کہا نہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بہت غلط آدمی ہے وہ، مطلب ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے. تو انہوں نے ان کو دیا ایک کتاب، رسول اللہ پر ہماری کتاب جو ہے وہ دیا پڑھنے کے لیے. تو وہ لے گئے اور پڑھ کر جب آئے تو وہ کہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. یہ لفظ تھا حبیب بھائی کا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ جس انسان کو میں نے برا بھلا کہا اس نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہے سیرت رسول پر. یہ لفظ تھا حبیب بھائی کا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ فتویٰ دینے لگتے ہیں ہر آدمی؟ آج کل کے مسلمانوں میں رواج کیا ہے؟ فتویٰ ایکٹیویزم نہیں، ایجوکیشنل ایکٹیویزم چلائیے. آج کل زور ہے فتویٰ ایکٹیویزم کا، درس فتویٰ درس فتویٰ درس فتویٰ نہیں. ایجوکیشنل ایکٹیویزم، دعویٰ ایکٹیویزم، یعنی اس کے مائنڈ کو پڑھیے، اس کے سمجھیے کہ وہ کہاں اٹکا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے بتائیے اس کو. تو ہو سکتا ہے کہ بالکل آپ کو ساتھی بن جائے، اس کی سب باتیں ختم ہو جائے. بس جہاں ذرا سے کچھ خبر ملی اور لگے لگانے، وہ جلوس نکالنے، جلانے پھونکنے. تو اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کا اتنا کم ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، باتوں کو سمجھتے نہیں. وہ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لوگوں کا نہ ہونے کی وجہ سے باتوں کو گہرائی میں سمجھتے نہیں. وہ باتوں کو گہرائی میں سمجھ نہیں پاتے. اس لیے میں جو 3 فارمولہ میں نے بتایا آپ کو، یہ بہت ہی ضروری ہے. سیریس اسٹڈی، آبزرویشن اور انٹلیکچوئل ایکسچینج. اس طرح سے آپ اپنے کو تیار کریں گے. یہ جو بات کہی ہے اس میں مدر ٹریسا کے بارے میں کہ وہ انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جیتی تھی، یہ سب سے بڑی ایگنی یہی ہے، سب بڑا پرابلم یہی ہے کہ سارے لوگ جیتے ہیں انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں. انٹلیکچوئل لیول پر انہیں فوڈ نہیں ملتا. کیوں؟ یہ سب کرتے نہیں، بالکل سطحی زندگی گزارتے ہیں. تو سب سے بڑا جو انسان کے لیے آپ احسان کریں گے وہ ایک، اس کو انٹلیکچوئل اسٹارویشن نکالیں. انٹلیکچوئل اسٹارویشن سے اس کو نکالیں، اس کو انٹلیکچوئل فوڈ فراہم کریں. یہ آج کے انسان کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ. پوری دنیا جو ہے انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جی رہی ہے. تو یہی کام کرنا ہے کہ دنیا کو انٹلیکچوئل اسٹارویشن کے بھنور سے نکالنا ہے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. What is the relevance of شب برات اور شب قدر؟ دیکھیے اس میں 2 رائے ہیں اسکالرس کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ کوئی بہت یعنی قرآن حدیث سے نکالتے ہیں وہ اس کو. میں ظاہری طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے. شب قدر، قرآن میں جو لیلۃ القدر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور شب قدر جو مناتے ہیں 15 شعبان کو ایک الگ چیز ہے. اس سال تو عجیب غریب طریقے سے کہ دھوم مچائی کہ انہوں نے جلوس نکال دیا. اب بتائیں کہ شب برات کا جلوس، یہ تو بالکل نان سینس ہے. اگر کچھ ہو بھی اس کی حقیقت شب برات کی تو وہ ہوگی اس سینس میں کہ آپ کہیں بیٹھ کر کے ذکر کریں، عبادت کریں، خدا کو سوچیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. کوئی مطلب ہی نہیں جلوس نکالنے کا، دھوم مچانے کا. تو شب برات کا جہاں تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے
اگرچہ کچھ لوگ مانتے ہیں. ابھی ایک آرٹیکل چھپا ہے الفرقان میں ایک عالم کا، انہوں نے دکھایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہے، اس کی حقیقت وہ حدیث ثابت ہے. اقبال میں اس کو زیادہ مانتا نہیں ہوں. البتہ جہاں تک للیلۃ القدر کی بات ہے تو لوگ ملا دیتے ہیں دونوں کو، مگر للیلۃ القدر ایک الگ چیز ہے، شب برات ایک الگ چیز ہے. دیکھیے برات کے معنی ہوتے ہیں سالویشن، یعنی نائٹ آف سالویشن. وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو خوب جاگو. اب تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ دھوم مچاؤ تو تمہارا سالویشن ہو جائے گا. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. شب برات جو ہے کوئی چیز نہیں اسلام میں ہے. کوئی رات ہے اس میں سالویشن ملتا ہو، یہ کانسیپٹ ہی بالکل ان اسلامک ہے. یہاں تک میں نے پڑھا ہے کسی ٹائم سے جوڑ کر کے، کسی پلیس سے جوڑ کر کے اگر آپ بہت بڑے فائدے بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیس لیس بات ہے. اسلام میں جو کچھ امپورٹنس ہے وہ ہے دل کی امپورٹنس، انر کنٹینٹ جو ہوتا ہے اس کی امپورٹنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ذکر ہو یا دعا ہو یا عبادت ہو یا کچھ بھی ہو، کتنا زیادہ آپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہ کون سے ٹائم میں کیا، کون سی جگہ پر کیا، پر میں اس کو ابھی سمجھ نہیں پایا ہوں. اور دوسری ہے للیلۃ القدر. للیلۃ القدر کے معنی ہوتے ہیں کہ نائٹ آف ڈیسٹنی، نائٹ آف ڈیسٹنی. تو یہ تو قرآن میں ہے. اور لیکن یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ پورا اس کا یعنی اس کا پوری بات کوئی بھی نہیں بتانے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ یہ علم غیب کی باتیں ہیں. بہرحال جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رات ہے سال کی ایک رات، جب کہ خدا، دیکھیے رات کے معنی ہوتے ہیں 24 گھنٹے کا پورا ڈیوریشن جو ہوتا ہے. عربی میں اس کو سب ملا کر کہا جاتا ہے رات. تو کیا وہ کوئی ایک دن ہے کہنا چاہیے، رات دن ملا کر کے، کیونکہ رات ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، امریکہ میں رات ہے تو یہاں دن ہے. تو رات ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. تو اس 24 گھنٹے کا ڈیوریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مراد ہے اس سے. تو اس میں سال بھر ایک دن ایسا ہوتا ہے جب کہ خدا پورے سال کے فیصلے لیتا ہے. جیسے ہم لوگ بجٹ بناتے ہیں، گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، تو بجٹ میں سال بھر کا بجٹ ہوتا ہے. وہ تو خدا بھی یعنی فرشتوں کے ذریعے سے خدا سارے کائنات کا مینجمنٹ کر رہا ہے. تو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم کو یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. تو یہ ایک طرح کا اینول پلاننگ ہوتی ہے خدا کی. یہ قرآن میں ایسا آیا ہے للیلۃ القدر. تو بال جہاں میری سمجھ ہے کہ شب برات تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا اس کی. لیکن للیلۃ القدر جو ہے نائٹ آف ڈیسٹنی، قرآن مجید خود موجود ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی سے مانتے ہیں. He has another question, which is there are many few persons who are capable and at the same time interested in intellectual interactions. How do we go about in our pursuit for intellectual interface or interactions? دیکھیے آپ کو بنا بنایا آدمی کبھی نہیں ملتا. رسول اللہ کے جو لوگ تھے بنے بنائے نہیں تھے. اسے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری گندگی کو نکالے اور تمہارا پیوریفیکیشن کرے. آپ کو بنانا پڑے گا. بنا بنایا آدمی نہیں ملتا ہے کبھی بھی. ہم کو بھی کوئی بنا بنا آدمی نہیں ملا. اب دیکھیے میری تقریباً ڈیلی بات چیت ہوتی ہے حبیب بھائی سے جو حیدرآباد میں ہے. تو کمیونیکیشن کے زمانے میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے. ہر دن اسی طرح کی بات ہوتی ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے ہر دن. جیسے اب پرسوں کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب حدیثہ جو ہے کچھ نہیں ہے، صرف قرآن اصل ہے اور حدیثیں سب فیبریکیٹڈ ہیں وہ ہیں وغیرہ. اب اس پر بات ہوئی ان سے، اور اس طرح کے انٹلیکچوئل ایشوز، اسپریچول ایشوز پر ڈیلی بات ہوتی رہتی. تو
تو یہ ٹریننگ ان کی، اسی میں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ چاہیں کہ بنا بنا آدمی ہم مل جائے، بنا بنا آدمی کبھی نہیں ملے گا. آپ کو بنانا پڑے گا. سب سے بنانے کی سب سے پہلی شرط میں نے ہائی بھائی سے کہی یہ بات کہ آپ کو سب سے پہلے سمپلسٹی پہ آنا پڑے گا. اگر آپ سمپلسٹی پر نہ آئیں، لذیذ کھانے اور فرنیچر اور آؤٹنگ اور شاپنگ وغیرہ وغیرہ لگے رہے تو آپ اپنی فیملی کو نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے. سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ جو فارمولا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں سے. یہ سمپل لیونگ ہوگی تبھی ہائی تھنکنگ ہوگی. ہائی تھنکنگ جب آئے گی تو سمپل لیونگ آئے گی ساتھ ساتھ. جہاں ہائی تھنکنگ ہے وہاں سمپل لیونگ ہے، جہاں سمپل لیونگ ہے وہ ہائی تھنکنگ ہے. تو کوئی بھی آدمی جو چاہتا ہو انٹلیکچوئل پارٹنر تو کچھ سیکریفائس کرنی پڑے گی اس کو. اس کے بغیر تو کوئی نہیں، کسی کو نہیں ملنے والا ہے. مجھے بھی بہت دنوں کے بعد میں بنا پایا کچھ لوگوں کو. یہ تو ایک خود ہمیں اس آیت سے یہ بات ملتی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہارے اندر سے گندگی کو نکالے. رجس مانے گندگی. خدا چاہتا ہے کہ یہ ورس نمبر 33 اور چیپٹر نمبر 33 الاحزاب، کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے اے اہل بیت گندگی کو نکالے اور تم کو پیوریفائی کرے. تو یہ مطلب ہے کہ یعنی جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلس ہیں اس کو ختم کریں. آبسٹیکل سب سے بڑا ڈسٹریکشن ہے. سب سے بڑا آبسٹیکل جو ہے میرے لیے ڈسٹریکشن ہے. تو اس کے بعد پھر پازیٹیو آسپیکٹ جو ہے وہ پیوریفیکیشن ہے. تو رسول اللہ کو بھی اپنے اہل بیت کو بنانا پڑا. بنے بنائے لوگ نہیں مل گئے آپ کو. تبھی تو آپ ڈیلی حضرت عائشہ سے ایکسچینج کرتے تھے. This question is from Amar. Why and how criticism give rise to intellectual development? Please explain. دیکھیے، کسی بھی بات کے نیومرس آسپیکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی بات کے ایک آدمی جو ہے ہر بات اس کے مائنڈ میں نہیں آ جاتی ہے. کچھ آسپیکٹ آتے ہیں، کچھ آسپیکٹ نہیں آتے ہیں. تو جب آپ ایک لوگوں کو الاؤ کریں کہ تم کرٹیسائز کرو، اپنی بات کہو فریلی، تو دوسرا آسپیکٹ وہ کہاں پائے گا جو آپ نہیں سوچ پاتے تھے. اس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگا. کبھی بھی کوئی بھی آدمی چاہے کتنی بڑا ہو، ہر آسپیکٹ نہیں اس پکڑ پاتا، کچھ آسپیکٹ کو پکڑتا ہے وہ. تو جب آپ لوگوں کو فریڈم دیں گے، اوپنلی بول لیں گے لوگ، تو ہر آسپیکٹ سامنے آئے گا، ہر آسپیکٹ سامنے آئے گا. تو آپ لوگوں کو موقع دیجیے بولنے کا. مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ میں اپنے مائنڈ کے ونڈو کھلا رکھنا چاہتا ہوں لیکن سارے نہیں. تو میں کہا وائی دس ریزرویشن؟ آپ کو کھلا سارے کو ونڈو کو نہیں کھولنا چاہتے آپ، تو آپ کو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ سارے ونڈو کھول دیجیے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں خدا کے فضل سے جو بالکل ہی الٹے میرے سوچ کے ایک دم الٹے جو رائے ہوتی اس پر ایمپٹی مائنڈ ہو کر بات کرتا ہوں. جیسے کوئی کہ خدا نہیں ہے، فرض کیجیے اسلام ایک غلط مذہب ہے، کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں، تو میں اوپن مائنڈ ہو کر کے ایمپٹی مائنڈ ہو کر بات کرتا ہوں. میں کیوں نہ اپنی ویڈیو کھول دوں سارے کے سارے؟ کیا مجھے ڈر کیا ہے؟ جو ملے گی اگر سچائی ہے تو لے لوں گا، سچائی نہیں ہو تو نہیں لوں گا. مجھے ریزرو کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال کوئی بھی آدمی سارے آسپیکٹ کو نہیں سمجھ پاتا، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کو موقع دے کہ دوسرے آسپیکٹ کو بتائے وہ. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیوبند کی. 1857 میں
علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنا ہے، یعنی آرمڈ اسٹرگل کرنا ہے. تو اب وہاں پر سارے علماء جو ہے یہ سوچنے لگے. تو دیوبند میں ایک عالم تھے شیخ محمد، انہوں نے کہا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یعنی ان سے اس سے ڈس ایگری کیا اس کو. مطلب تم جو جہاد کرنے جا رہے ہو انگریزوں کے خلاف، وہ میرے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اس کو جائز نہیں، انہوں نے تو حرام، میں حرام سمجھتا ہوں، یہاں تک کہا تھا انہوں نے. آپ کیوں اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس وہ نہیں ہے، یعنی سادھن نہیں ہے، اتنے کم سادھن آپ کے پاس ہے، آپ انگریز سے لڑنے جا رہے ہیں، انگریز سے بہت سادھن ہے اس کے پاس ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا بدر کی لڑائی سے بھی کم سادھن ہے ہمارے پاس؟ جو لوگ بدر میں جا کے لڑے تھے صحابہ کرام کل 313 تھے کل، کیا ان سے بھی کم سادھن ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئے. وہاں چونکہ ماحول نہیں تھا کرسچن کا، ورنہ کوئی آدمی کہتا، اگر اوپن ہوتا ماحول، کوئی کہتا کہ بھائی حضرت یہ جو لوگ بدر کے ریفرنس دے رہے ہیں، تو بدر میں سادھن تو اتنا تھا کہ آپ زمین آسمان ہلا دیں، کیونکہ اس میں خدا کے انجیل آ گئے تھے. کم سادھن کہاں تھے بدر میں؟ آپ کے پاس تو یہ جو آدمی ہیں وہی ہیں کل، وہاں تو ساری خدا کی اینجل کی فورس آ گئی تھی وہاں پر، تو کم کہاں تھے وہاں پر؟ اوپن ڈسکشن نہیں ہوتا تھا وہاں پر. انہوں نے کہہ دیا کہ کیا بدر سے بھی کم ہے، تو بات ختم ہو گئی. کھلا ڈسکشن ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ آسپیکٹ ان کے مان میں نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے کہ بدر میں جب رسول اللہ کے جو صحابی تھے وہ گئے تو کل 313 تھے، بس اتنا جانتے تھے وہ. دوسرا آدمی ہاں اگر اس کو اوپن اس کو وہاں پر ہوتا اوپن ڈسکشن، تو ایک اور آسپیکٹ بتاتا وہ کہ وہ 313 تھے، لیکن اینجل تو وہاں ہزاروں ہزار تھے. وہ اینجل تو ایک ایک اتنا طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے پہاڑ کو اٹھا کر پٹک دے کسی کے اوپر سر پر. تو اب یہ آسپیکٹ ان کے مائنڈ میں نہیں آیا کہ مسئلہ 313 کا نہیں ہے بلکہ اینجلس کا ہے. اینجلس کو تو کوئی بھی نہیں سامنا کر سکتا. تو دیکھیے ڈسکشن سے، اوپن ڈسکشن سے یا کرسچن سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے آسپیکٹ جو میرے مائنڈ میں نہیں ہوتے وہ آپ کہہ دیتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں تو میں کہہ دیتا ہوں. اس وجہ سے بات جو ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. یہ جب بہت ہی ضروری ہے کہ اوپن ڈسکشن ہو، کرسچن فریلی یعنی الاؤ ہو ہر ایک کو، کوئی ریسٹرکشن نہ ہو. صرف جو چیز کہو کہ آپ گالی گلوچ نہ کرو، چیخو چلاؤ نہیں. یہ نہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اب 10 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی بولے گا اب اس میں 4 آدمی اور بولنے لگے، ایک شور بچے گا. ایک آدمی بولے گا تو اس کی بات ختم نہیں ہوگا، ایک آدمی اور لگے گا بولنے. یہ سب ہے ایٹیکیٹ کی باتیں. لوگ ایٹیکیٹ جانیں. تو ڈسکشن تو فری ہو، کرسچن کی پوری الاؤ کیا جائے، لیکن یہ سب سمجھایا جائے لوگوں کو کہ بھائی تم گالی گلوچ مت کرو، اور سب لوگ اکٹھے نہیں بولے، باری باری بولو، بات کو شارٹ میں کہو. یہ بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو لگتے ہیں بولنے تو اسپیچ دینے لگتے ہیں، وہ کوشچن کریں گے لیکن اسپیچ دینے. یہ سب ایٹیکیٹ کی باتیں ہیں. لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم جانو کہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا. یہ ہے. This question is from Aisha. Maulana, please elaborate on what do you mean by serious study? نہیں، میں نے کہا سیریس لٹریچر. اب سیریس اسٹڈی کوئی کہ میں ناول کی سیریس اسٹڈی کرتا ہوں، وہ میرا مطلب نہیں ہے. بکس جو سیریس سبجیکٹ میں بک ہوتی ہیں، ایک وہ بک ہیں جو ناول وغیرہ ہیں جو کہ فکشن جس میں ہوتا ہے. تو فکشن جو ہے وہ کبھی بھی سیریس نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک بات جو ہوئی نہیں آپ اپنے مائنڈ میں بنا کر لکھ رہے ہیں تو وہ سیریس سبجیکٹ میں نہیں کہوں گا اس کو. سیریس سبجیکٹ وہ ہے جو بیس کرتا ہو ہسٹری پر، سائنس پر،
اور وہ فیکٹس اینڈ فگرس پر، وہ ہے سیریس لٹریچر. تو دو قسم کے لٹریچر ہوتے ہیں. ایک وہ جو فکشن پر بیس کرتے ہیں، خود ہی خود اپنی اسٹوری بنائی اور لکھنا شروع کر دیا. اور ایک ہوتا ہے جو بیس کرتا ہے فیکٹس اینڈ فگر پر، ہسٹری پر، سائنس پر، وہ ہوا سیریس لٹریچر. تو میں یہ کہوں گا کہ ناول پڑھنے سے، افسانے پڑھنے سے، اسٹوری پڑھنے سے کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ زبان آتی ہے، میں یہ بھی نہیں مانتا. کیا چلتی پھرتی لینگویج جانتے ہیں آپ؟ جو لوگ بہت زیادہ ناول پڑھتے ہیں، میں دیکھا ہے ان لوگوں کو اکیڈمک ڈسکشن میں کچھ نہیں چل پاتے. وہ جو لوگ بہت ناولیں پڑھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ناول پڑھو تاکہ تمہاری زبان آ جائے تم کو. یہ بھی ہاف ٹروتھ ہے. ناول پڑھنے سے آپ کو لینگویج جو آتی ہے وہی بیٹھ کر ہوا کرنے والی لینگویج. ناول پڑھ کر کے آپ ضرور لینگویج سیکھتے ہیں، لیکن کون سی لینگویج بھائی؟ ہوا کرنے والی لینگویج. کوئی سیریس ڈسکشن نہیں کر سکتے آپ. اکیڈمک ڈسکشن کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں میں. ناول پڑھنا اپنے کو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی وہ کرنا ہے، اپنے کو یعنی اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ روک دینا ہے. This question is from Girish Joel. نن ٹیریسا کو پورے جیون بھر اپنے جیون کو لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد بھی ایشور کی پراپتی یا سنتشٹی کیوں نہیں ملی؟ انہیں ایسا اور کیا کرنا چاہیے تھا جس سے انہیں یہ سب پراپت ہوتا؟ اب یہ کوشچن بہت ہی اچھا ہے، اور میں اس میں رہ گیا، میری بات میں یہ بات رہ گئی تھی. یہ بہت اچھا کہا آپ نے. دیکھیے مجھے ایک دیہاتی کہانی یاد آتی ہے. ایک گاؤں میں ہم جب رہتے تھے، گاؤں میں تو ایک کہانی وہاں تھی. وہ یہ تھی کہ ایک طوطا تھا، طوطا یعنی جو پیرٹ کہتے ہیں، پیرٹ. تو اڑ رہا تھا، اڑتے اڑتے ایک جگہ دیکھا اس نے کہ ایک پیڑ ہے، بہت ہی بیوٹیفل، اس میں وہ ہیں پھل ہیں، بند پھل. تو وہ سمجھا کہ اس کے اندر جو ہوگا، اوپر تو اس کا کور تھا، اندر جو ہوگا بہت اچھی چیز کوئی ہو کھانے کی ہوگی اس کے اندر. تو وہاں بیٹھ گیا وہ. اب بہت ویٹ کرتے کرتے بہت دن گزر گئے. تو کیا ہوا کہ وہ اس کو اپنے اس سے بیک کہتے، کیا کہتے ہیں، بیک، چونچ بیک، ہے، بیک. ٹوٹ، بیک ماری اس پر. تو جب وہ کور جو ہے پھٹا تو اس میں سے کیا نکلا کہ جو وہ ہوتا ہے، جو سیمل کا آتا ہے، سیمل، اس کے اندر سے کاٹن ٹائپ کا نکلتا ہے، بھوا کاٹن ٹائپ کا. تو اس پر کہانی ہے کہ سیمبر راکھ سگا پچھتانا. سیمبر یعنی وہی سیمل کا پیڑ. سیمبر راکھ سگا پچھتانا، سگا کہتے ہیں پیرٹ کو. سیمبر راکھ سگا پچھتانا، ماری چونچ دھوا ادھرانا. بہت دنوں انتظار کرتا ہے کہ اس کے اندر جو نکلے گا بڑے کھانے کی اچھی کوئی چیز ہوگی. جب اس میں نکلا تو کیا تھا اس میں؟ وہ بھوا تھا، کاٹن ٹائپ کا. تو اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہاں خدا ہے ہی نہیں. خدا دیکھیے ملے گا آپ کو انٹلیکچوئل لیول پر، فزیکل لیول پر خدا نہیں ملے گا. سوشل ورک کیا ہے؟ فزیکل لیول کا کام ہے. کمیونٹی ورک کیا ہے؟ فزیکل لیول کا کام ہے. بزنس کیا ہے؟ فزیکل لیول کا کام ہے. تو خدا جو ہے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں جہاں خدا ہے ہی نہیں. تو انٹلیکچوئل لیول پر آپ جب پرسوٹ چلے گی آپ کی، تب خدا کو پائیں گے آپ. وہ سمجھتی رہی، کیونکہ ایسے کچھ کرسچنس میں، ایسی کچھ کرسچینٹی میں ایسی کچھ ٹیچنگ ہے کہ جہاں پور ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، اسلام میں بھی ایسا ہے کہ قیامت کی بات ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تمہارے پاس بھوکا آیا، تم نے مجھے کھلایا نہیں،
تو وہ کہے گا آپ خدا ہیں, آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ خدا کہے کہ میں پیاسا آیا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. کہ خدا آپ تو خدا ہیں, آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ میں بیمار تھا, تم میرے دیکھنے کے نہیں آئے. تو کہا خدا تو کیسے بیمار ہوگا, تو خدا ہے. تب خدا نے کہا کہ دیکھو فلاں آدمی بیمار تھا, تم اس پاس نہیں آئے, اگر آتے تم اس کو وہاں پاتے. تم فلاں آدمی دیکھو بھوکا تھا, تم نے اس کو کھلایا نہیں, تم کھلا دیتے وہاں اس کو پاتے. تو اس کو لے لیا لٹرل سینس میں لوگوں نے. یہ ہوا ہے کچھ لوگوں میں, لٹرل سینس میں لے لیا کہ سچ مچ خدا وہاں براجمان ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں, کچھ اس کا مطلب کچھ لیسن ملتا, کچھ تم کو اسپریچول فوڈ ملتا, یہ اس سینس میں. یعنی خدا وہیں ریسائڈ کر رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ خدا ریسائڈ کر رہا ہے وہاں, جہاں پور آدمی ہے وہاں خدا ہے. تو خدا تو وہاں ہے نہیں. وہ تو میں جب وہاں جاؤں گا تو وہاں جا کر کے میرا دل پگھلے گا, میرے دل میں کچھ بات بطور لسن کی آئے گی, تو خدا والی بات کچھ میری سمجھ میں آئے گی. جیسے مثال کے طور پر میں ایک آدمی کے پاس گیا جو کہ بہت بیمار تھا, وہ مرنے کے قریب تھا. وہ جب اس کو دیکھا میں نے تو میں نے سوچا کہ خدا آج یہ مرنے والا ہے, کل میں بھی مرنے والا ہوں. کاؤنٹ ڈاؤن اس کا پورا ہو گیا, میرا کاؤنٹ ڈاؤن کل پورا ہو جائے گا. اب یہ سوچ کر کے موت یاد آئی, آخرت یاد آئی, ڈے آف ججمنٹ یاد آیا. یہ ہے خدا کو پانا, یہ ہے خدا کو پانا. ایسے ایک جب میں اعظم گڑھ میں تھا, ایک آدمی میرا ملا بیچارہ, وہ سچ مچ بھوکا تھا. وہ اس کو میں نے کھلایا. تو میں سوچا کہ یہ جو فوڈ ہے, یہ کھانا جو ہے, یعنی کیسی عجیب چیز ہے کہ کھانا جو پکتا ہے پیڑ پر اور میں اس سے الگ ہوں. یہ کیسا ایسا ہوا کہ جو چیز پیڑ پر تیار ہو رہی ہے وہ میرے لیے اتنے زیادہ, یعنی میرے کام کی ہے اتنے زیادہ. دو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں, ایک انڈسٹری میری ہے, ایک انڈسٹری کھیت میں ہے یا گارڈن میں ہے. تو دونوں میں اتنی مطابقت کیسے ہے؟ اس سے میں نے خدا کو پا لیا کہ ضرور ہے کہ اس کا کوئی خدا, کوئی ایک ہی بنانے والا ہے, جس نے بنایا ہے یعنی ایگریکلچر کو اور ہارٹیکلچر کو, اسی نے بنایا انسان کو بھی. جیسے کہ آپ فرض کیے کہ یہ ہے کور, اگر یہ بالکل فٹ ہو رہا ہو, اب یہ بنا ہے کسی اور انڈسٹری میں, کسی اور فیکٹری میں, یہ بنا کسی اور فیکٹری میں, تو دونوں اگر کور ہو رہا ہو تو اب ماننا پڑے گا آپ کو ایک ہی مائنڈ دونوں کنٹرول کر رہا ہے, ایک ہی مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے دونوں کو. تو جب میں کھانا کھلایا, اس کا پیٹ بھر گیا, میں سوچا کہ دیکھیے یہ انسان تو الگ بنا, کسی ماں کے پیٹ سے نکلا یہ, اور کھانا تو کوئی اور کہیں الگ سے بنا. کیسے ایسا ہوا اس کھانے کو کھائے, وہ ڈائجسٹ کرے, اس کو بلڈ بنے, فلیش بنے, تو اس میں مجھے خدا مل گیا. ایک ہی مائنڈ ہے, ایک ہی کنٹرولر ہے, تب ایسا پاسبل ہے کہ دونوں میں اتنی زیادہ یعنی کمپیٹیبلٹی ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ پور کے پاس خدا کو ملنے کا معنی نہیں کہ وہ خود خدا وہی ریسائڈ کر رہا ہے. تو یہ لوگ سمجھے کہ وہاں جاؤ گے تو وہی خدا مل جائے گا. خدا ملے گا اپنے انٹلیکچوئل پروسیس کو چلانے سے. آپ جب اپنا انٹلیکچوئل پروسیس چلائیں گے تو اس سے آپ کو خدا ملے گا. اب وہاں پر ہمارے اعظم گڑھ میں ایک تھے حکیم ایوب تھے ان کا نام, بیچارے ان کا انتقال ہو گیا. ایک بار میں گیا ان کے یہاں, وہ بلریا گنج میں تھے, رہتے تھے, ان کا کلینک تھا وہاں پر. ایک آدمی وہاں پر پیشنٹ کے طور پر آیا ہوا تھا جس کو وہ دیکھ رہے تھے. تو اس کا جو باڈی تھا, اس کا باڈی بالکل جس کو ہسک کہتے, ہسک, بھوسا, جی سارا ہسک تھا, بھوسا. ہمارا آپ کی تسلی تھا, یہ اسکن ہے, اسکن بالکل ہسک ٹائپ تھی, بالکل بھوسے کی طرح سے. میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا قصہ ہے یہ؟ تو حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کے باڈی میں کیا بات ہے کہ وہ پانی پی نہیں سکتا, یہ پانی نہیں پی سکتا. یہ کچھ اس کے باڈی میں ایسا کچھ, اس کا جو میکینزم ہے ایسا کچھ
اس میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ پانی پی نہیں سکتا وہ. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. میں نے کہا خدا نے یہ خدا مجھے دکھا رہا ہے مجھ اور سب کو کہ تم پانی بھی نہیں پی سکتے. اگر میں یعنی خدا اگر اگر نہ چاہے تو پانی بھی نہیں پی سکتے. یہ سب سے آسان چیز ہے. اس سے آسان چیز کیا ہے کہ میں پانی لوں اور پی لوں اس کو. اس سے آسان تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن خدا دکھا رہا ہے کہ تم پانی بھی نہیں پی سکتے میرے اجازت کے بغیر. اس وقت میرا عجیب حال ہوا. میں نے سوچا کہ خدا کی اجازت سے میں پانی پیتا ہوں, بولتا ہوں تب بھی خدا کی اجازت سے بولتا ہوں. بات کو میں نے پڑھا جب یہ جو پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی جو ہے, پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرنسپل انڈیٹرمنیسی کیا ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ نیچر میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے یہ سائنس کی ڈسکوری. نیچر میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کوئی پکچر سنیما میں یا اس میں ٹی وی میں, تو آپ ایک ایونٹ کو سلسلے وار دیکھتے ہیں. ایک آدمی یہاں ہاتھ اس کا ہے, اس نے ہاتھ یہاں سے اٹھایا, یہاں گلاس سے پانی لیا اس نے, تو آپ دیکھتے ہیں سلسلے وار. لیکن حالانکہ سلسلے وار نہیں ہوتا ہے وہ. اگر آپ میری پکچر دیکھا تو لگے کہ آپ کو میں ایسے اٹھا کے یہاں لیا, یہاں لے کے پانی پیا, تو لگے کہ آپ کو ایک سلسلے سے ایک بات ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس میں 1000 پکچرس ہیں, الگ الگ پکچرس ہیں. یہ بہت سارے پکچرس ہیں, ان کو میں دیکھتا ہوں ایک سلسلے وار پکچر, یعنی کنٹینیوس. کسی بھی اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے. جو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں سنیما میں, وہاں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. وہاں پر چیز کیا ہے, میری آنکھ میں ایک ڈیفیکٹ ہے. ڈیفیکٹ یہ ہے کہ اس کے میرے سامنے جب لایا جائے گلاس, پھر ہٹایا جائے, تو انسٹنٹلی وہ امیج ختم نہیں ہوتی آنکھ سے. ہونا یہ چاہیے جب ہٹ گیا تو انسٹنٹلی امیج میری آنکھ سے ختم ہو جائے. ابھی وہ تھوڑی دیر اور بھی رہتی ہے وہاں پر. تو اس میں ہوتا ہے کہ جب بہت جو اس میں جو لیا جاتا ہے, جو کیمرے میں فوٹو لیا جاتا ہے, تو بے شمار فوٹو لیے جاتے ہیں. اور وہ جو اس میں ریل چلتی ہے, تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک پکچر آپ نے آنکھ کے سامنے آئی, اب اس کو ہٹی وہ, تو دوسری پکچر جو آئی تو وہ آنکھ میں ابھی امیج ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, چوتھی آ گئی, پانچویں آ گئی. بہت تیز سے آتی ہے وہ. اس سے وہ کنٹینیوٹی باقی رہتی ہے میری آنکھ میں. یہ پورے یونیورس میں اس نے بتایا. یہ ردر فورڈ کا نظریہ, ردر فورڈ سائنٹسٹ نام ردر فورڈ ہے. ردر فورڈ, پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی. اس معنی کہ یہ لٹرلی صحیح ہے کہ ایک سیکنڈ میں خدا کی اجازت سے ہوں. ہر سیکنڈ خدا اجازت دیتا ہے تب میں ہوں, نہیں تو میں نہیں ہوں. لٹرلی اٹ از صحیح. ردر فورڈ کی جو تھیوری ہے پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی جو کہا جاتا ہے, اس کے مطابق ہر سیکنڈ خدا مجھے اجازت دیتا ہے, تو میں میرا ایگزسٹنس میرا ختم ہو جائے. میرا ہر بار میں ختم ہوتا ہوں, پھر خدا کہتا ہے کہ اچھا پھر اس کو زندہ کرو. جیسے ہر بار پکچر ختم ہوتی ہے, پھر نئی پکچر آتی ہے, پھر نئی پکچر آتی ہے, پھر نئی پکچر آتی ہے. تو یہ ہے یعنی پور کے پاس جا کر خدا کو پانا, یا یونیورس میں جا کر خدا کو پانا. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی وہی بیٹھا ہوا ہے خدا, ایسا نہیں مطلب اس کا ہے. یہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی پور جو ہے وہیں پر خدا بھی ڈیسائڈ کر رہا ہے, تو کیسے پائیں گے وہ؟ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو روک کر کے کرتے ہیں کام. یاد رکھیے, آپ کو گہرائی سے پڑھیے لوگوں کو جو سوشل ورک میں رہتے ہیں, جو لوگ سوشل ورک میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو بند کر, مائنڈ کو بند رکھتے ہیں. وہ بہت ہی لوور لیول پر سوچ چلتی ہے ان کی. میں نے دیکھا لوگوں کو.
یعنی اینیمل لیول پر سوچیں گے وہ، اور انٹلیکچوئل لیول پر سارا وہ کام رکا رہے گا ان کا. تو آپ پور کے پاس جائیے یا آپ کسی ہمالیہ پہاڑ پہ جائیے، لیکن انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو بند نہ کیجیے، تب آپ خدا کو پائیں گے. یعنی خدا کو پائیں گے انٹلیکچوئل لیول پر، نہ کہ اس پور کے پاس. سوچ کے لیول پر خدا ملے گا. وہ جو پور ہے یا وہ جو ہمالیہ پہاڑ ہے یا وہ جو گنگا ہے وہ جو جمنا ہے، وہ آپ کو کوئی کلو دے گا، کلو. اس سے اسٹارٹ کر کے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. جیسے میں وہاں گیا رشی کیش، تو وہاں گنگا کی پوجا ہو رہی تھی. ایک بار ایک بات عرض کروں کہ آپ کو باعث سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ہر باعث سے، ہر کٹرپن سے. اگر آپ باہر نہ نکلیں تو خدا کو نہیں پائیں گے، نہ سچائی کو پائیں گے آپ. تو میں رشی کیش گیا، وہاں پہ گنگا کی پوجا ہو رہی تھی. تو میرے ساتھ ایک مولوی صاحب اور تھے. وہ آدمی جو بیچارہ گنگا کی پوجا کر رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، تو میرے پاس وہ لے آیا وہ پانی، گنگا کا پانی. تو میں نے گنگا کا پانی لے لیا، لے کر منہ بن لیا اسے. اب وہ مولوی صاحب گئے تھے، صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ تو گنگا کی پوجا کر رہے تھے، تو شرک ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسے لوگ سچائی کبھی نہیں پائیں گے، یاد رکھیے. ایسے لوگ سچائی کبھی نہیں پائیں گے. کیونکہ دیکھیے میں نے کیا کیا، جب انہوں نے گنگا کا پانی مجھے دیا تو مجھے کیا آیا، خدا یاد آیا جس نے اس پانی کو بنایا ہے. یہ سارا ایک سیکنڈ میں سارے میرے اندر مائنڈ میں آ گئے وہ، کہ ہمارے پہاڑ پر گلیشیئر جمے، برف جمی وہاں پر، اور خدا نے سورج کے ذریعے اس میں گرمی پہنچائی. پھر وہ پگھلنے شروع ہوئے، پھر وہاں سے چشمے نکلے، چشمے بہت سارے نکلتے نکلتے دریائیں بنی، گنگا بنی، جمنا بنی، یہ بنی، وہ بنی. ایک پروسیس ہے، پورا پروسیس. وہ سب میرے مائنڈ میں آ گیا. تو میں خدا کے اس کاریگری پر اور خدا کی قدرت پر بالکل میرا عجیب حال ہو گیا. میری آنکھوں سے گنگا بہنے لگی. تو وہ بیچارے وہ جی رہے ہیں، وہ ہندو مسلم میں جی رہے ہیں. ارے بھائی گنگا کو پانی کے روپ میں دیکھو، گنگا کو خدا کی قدرت کے روپ میں دیکھو، گنگا کو خدا کی کریشن کے روپ میں دیکھو، اور باعث سے باہر آ کر کے. یہ سب رکاوٹیں ہیں، لوگ رکاوٹوں میں جیتے ہیں. چاہے وہ مدر ٹریسا ہو، چاہے ایک عام آدمی، سب رکاوٹوں میں جیتے ہیں. اس لیے انہیں خدا نہیں ملتا، نہ ان کو، نہ وہاں خدا ملتا، نہ وہاں خدا ملتا. مجھے تو خدا پور کے پاس ہی ملا، مجھے خدا گنگا میں بھی ملا، مجھے خدا کسی حکیم کے مطلب کلینک میں بھی ملا. ہر وقت مجھے خدا ملتا ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے خدا وہیں ڈیسائڈ کر رہا ہے اپنی باڈی کے ساتھ، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا ان کو. This question is from Dr. Farida Khanam. People keep praying, but their prayers often go unanswered. Which prayer is acceptable to God? What should we do to make our prayers heard by God? دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پریئر جو ہے دعا ہے. ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے. دعا کا مطلب یہ بتایا گیا حدیث میں کہ دعا بطور عبادت کا رجسٹر ہو جاتی ہے. جب ہم نے دعا کیا یہاں تو خدا کے یہاں وہ رجسٹر ہو گئی کہ اس نے عبادت کیا. اب جو چیز مانگی ہے ہم نے، ضروری نہیں کہ وہ چیز اسی وقت دے دی جائے، ضروری نہیں کہ وہ چیز دے دی جائے. فرض یہ کہ میں بیمار ہوں اور میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے بیماری اچھی کر دے، ضروری نہیں کہ میں دعا کر کے اچھا ہو جاؤں. میں یاد رکھیے، اگرچہ میری دعا ایکسیپٹ ہو گئی ہو تب بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کسی مٹیریل چیز کے لیے اگر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ کم ہے، کہ خدا مجھے پیسہ دے دے، مجھے ہیلتھ دے دے، یا اس طرح کی اور چیزیں، میری بیٹی کی بڑی اچھی شادی ہو جائے، تو
اگر میری دعا خدا کے ہاں قبول ہو چکی ہے تب بھی ضروری نہیں کہ وہ چیز مجھے مل جائے. کیوں؟ اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے دوسرے حکمت کے تحت، یعنی جو خدا کا جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس کے تحت. اس کو یاد رکھیے اچھی طریقے سے کہ میری دعا کا ایک ریوارڈ جو ہے وہ تو لکھ لیا جائے گا اگر سچے دل سے میں نے دعا کی ہے، سچے دل سے، تو وہ ریوارڈ جو مجھے ملنا ہے وہاں وہ تو لکھ لیا جائے گا. لیکن جو یہاں جو میں نے چاہتا وہ یعنی وہ مجھے مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کا تعلق ایک اور چیز سے بندھا ہوا ہے، صرف دعا سے نہیں بندھا ہوا ہے، وہ ایک اور چیز سے بندھا ہوا ہے، وہ ہے کسی پلان آف گاڈ. تو اگر خدا کے کریشن پلان جو ہے خدا کا اس سے ٹکرا نہ رہا ہو تو وہ چیز مل سکتی ہے آپ کو، کیونکہ اگر ٹکراتا ہوگا تو نہیں ملے گی، اگرچہ آپ کی دعا کا ریوارڈ لکھ لیا جائے گا. اسی لیے اصول یہ ہے کہ ہم دعا تو خوب کریں لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر دعا اس سینس میں یعنی ہمیں نہیں پوری ہوئی ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی. عین ممکن ہے خدا نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہو لیکن پھر بھی وہ صرف ریوارڈ کے طور پر قبول ہوئی ہو اور دنیا میں جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہمیں پھر بھی نہ ملے اور ہم مر جائیں، اسی حالت مر جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مر جائیں ہم، کیونکہ خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق وہاں فیصلہ کرے گا خدا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں. اسی لیے کبھی بھی آدمی کو یعنی وہ نہیں ہونا چاہیے، نراشا نہیں ہونا چاہیے. This question is from Taiba Rehmani. What is Hajr Aswad, that is black stone in Kaaba, and what is the importance of that? دیکھیے حجر اسود جو ہے سمپلی ایک بلیک اسٹون ہے وہ، اور بہت سی اسٹوری بنا رکھی ہے لوگوں نے، وہ سب جھوٹی اسٹوریز ہے، کچھ ان کی سچائی نہیں ہے اس میں. بات دیکھیے صرف اتنی ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک اسٹرکچر بنایا اس کو ہم کعبہ کہتے ہیں. وہ اسٹرکچر جو تھا وہ اس کے آگے اسے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے. جو حج مقرر ہوا حج، تو حج کا ایک آئٹم ہے طواف. طواف کہتے ہیں، چاروں طرف گھوما جاتا ہے اس کو 7 ٹائم، 7 بار. تو وہاں پر یہ تھا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہونا چاہیے. تو حضرت ابراہیم نے اسٹارٹنگ بنائے یہاں پر، جب کہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ جب ہوگا تبھی تو گنے گا آپ 7. یہاں سے چلے پھر یہاں تک 1 ہوا، پھر چلے پھر 2 ہوا. تو جب 7 ٹائم آپ کو طواف کرنا تھا تو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ضروری تھا اس کا. تو حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل سے کہ وہ ایک ڈفرینٹ کلر کا پتھر ایک لے آؤ. تو ایک وہاں پہاڑ واڑ ہوتے ہیں ان میں ڈھونڈ کر کے ایک پتھر لائے جو الگ کلر کا تھا وہ، کیونکہ اگر وہی کلر اس کا بھی ہوتا ہے جو کہ اسٹرکچر کلر تھا تو کیسے پتہ چلتا؟ ڈسٹنکٹیو کلر چاہیے تھا. تو لائے وہ وہاں لگا دیا انہوں نے، وہاں لگا دیا. تو اب وہ وہیں سے لوگ یعنی طواف کرنے لگے. اتنی سی حقیقت ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں، سب جھوٹی کہانیاں ہیں جتنا بھی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سفید تھا لوگوں کے گناہوں سے کالا ہو گیا. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی سر پیر اس کا نہیں کہ وہ پتھر سفید تھا لوگوں کے گناہوں سے کالا ہو گیا. کوئی سر پیر اس کا نہیں. اب آسمان سے اترا تھا، یہ بھی بالکل بیس لیس بات ہے. ساری کہانیاں جو ہیں بیس لیس ہیں اس معاملے میں. سچائی صرف اتنی ہے کہ وہ ایک اسٹون ہے ڈفرینٹ کلر کا، اور اس لیے لگایا گیا تھا کہ تاکہ اس سے گنتی پوری کیا سکے. 7 بار گنتی، 7 گنتی کو پورا کیا سکے. اور وہ اور بھی دوسرے لوگوں نے بھی کئی کہانیاں بنا رکھی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ بت تھا کوئی
عجیب عجیب کہانیاں، سب کہانیاں بالکل بیس لیس ہیں. صرف وہ ایک پتھر ہے ڈفرینٹ کلر کا، اور اس لیے ہے تاکہ لوگ 7 بار جو طواف کرنا ہے تو اس کی گنتی پوری کر سکیں. بس دیٹس آل. This question is from Khalid Ansari. There is a growing understanding amongst the non-Muslim youth that Islam's concept of oneness of God is fine, but they don't agree to follow Prophet of Islam's model. Can a person find truth and lead a successful life by accepting oneness of God without adopting Prophet Muhammad's model? ہاں یہ صحیح ہے کہ ایسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ سنسیئر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو پریکٹیکیبلی نہیں ہے سرے سے. کیسے آپ جانیں وننس آف گاڈ، کیسے جانیں کہ آپ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے تو اس کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، اور پھر زندگی میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں اس کو. یعنی آئیڈیالوجی جو ہے، اگر کوئی یہ جان لے کہیں سے کہ خدا ایک ہے، تب بھی زندگی میں ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے آپ؟ کیسے کریں گے ٹرانسلیٹ؟ تو پرافٹ جو تھے وہ انسپائرڈ پرسن تھے، خدا کی طرف سے آپ کو ریویلیشن آتا تھا، تو اس لیے وہ اس قابل ہو سکے کہ اپنی زندگی میں اس آئیڈیالوجی کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو سنسیئر ہو اس کو یعنی یہ مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ ایک ماڈل ہونا چاہیے. قرآن ہم کو آئیڈیالوجی دیتا ہے لیکن ماڈل تو نہیں دیتا قرآن. مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو منکر حدیث ہیں، یہ بھی بالکل انسینسیٹی کی بات ہے. بھائی اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو ماڈل کہاں سے پائیں گے آپ؟ ماڈل ڈیٹیل کہاں سے پائیں گے؟ یاد رکھیے قرآن جو ہے وہ بیسکس ہے، اس میں صرف بیسکس، اس میں آئیڈیالوجی ہے. لیکن کوئی بھی آئیڈیالوجی اس کو جب پریکٹس کرنا چاہیں گے آپ تو آپ کو ایک ماڈل چاہیے. ماڈل ہم کو رسول اللہ کیا ملے گا؟ میں نے آج تک کوئی آدمی نہیں پایا ہے جو رسول اللہ کو ماڈل نہ مانتا پھر بھی وہ ساری بات جو ہے اس نے پریکٹس کر رہا ہو. ایسا کہیں ہے تو مجھے بتائیے، اس کا نام میں جا کے دیکھوں گا اس آدمی کو کہ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا اور پھر بھی بہت ہی پرفیکٹلی وہ پریکٹس کر رہا ہے وننس آف گاڈ کو اپنی زندگی میں. کوئی مجھے بتائے تو میں اس کو سفر کر کے جاؤں گا وہاں، چاہے دنیا کہیں بھی ہو حصے میں، وہ دیکھوں گا وہ کون آدمی ایسا ہے جو رسول اللہ کو مانے بغیر. کیونکہ دیکھیے جسے دوسرے مذہب ہیں وہ آتھینٹک مذہب نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر وہ نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی نمونہ ہی نہیں ہے. اسلام ہی ایک ایسا ہے جس میں کہ ہم پرافٹ کا جو ماڈل ہے وہ پرزرو ہے، آتھینٹک ہے. تو کوئی آدمی جو یہ کہے کہ رسول اللہ کو ماڈل نہ مان کر کے بھی وہ آئیڈیالوجی آف وننس آف گاڈ کو پریکٹس کر سکتا ہے تو مجھے اس کا نام بتایا جائے، میں جا کر دیکھوں گا وہ کیسا آدمی ہے، کوئی انسان ہے، کوئی اینجل ہے، وہ کیا چیز ہے. وہ یہ کہنے کی بات ہے بس، اس طرح کوئی حقیقت کی نہیں. This question is from Shah Imran Hassan. Why people do not want to read serious or good books in the modern age? بس آج کل جو ہے لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ پیسہ کمانے کے سوا کسی معاملے میں وہ نہیں ہوتے، وہ سیریس نہیں ہوتے. بس پیسہ کمانا اور ہوا، پیسہ کمانا ہوا، پیسہ کماؤ اور انٹرٹینمنٹ، پیسہ کماؤ اور زندگی کو انجوائے کرو. 2 پوائنٹ فارمولہ ہے آج کل، ارن منی اینڈ انجوائے لائف. جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے بس یہی چاہیے کہ اپنا خوب ہوا کریں اور زندگی کو انجوائے کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسینسیئرٹی ہے، یہ انسینسیئرٹی. کیونکہ پیسہ کمانے کے بعد اگر آپ صرف ہوا کر کے مر جاتے ہیں تو آپ یعنی اپنا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں کر پائے. آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے. آپ پیسہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں لاتا، یا جو ہوا کلچر اس بھی نہیں لاتا. آپ الگ سے آپ کو
پڑھنا ہے, سوچنا ہے, غور کرنا ہے, تب آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں, اس لیے ایسا کرتے ہیں وہ. This question is from Girish Joal. حضرت آدم کے ساتھ 2 پتھر اور 2 پودے کیا جنت سے نہیں اترے تھے؟ اور حضرت آدم کہاں سے اترے تھے پرتھوی پر؟ یہ پتہ ہوتا ہے کہ بات سب کہانی ہے, بیس لیس کہانی ہے, کوئی حقیقت نہیں, کچھ بھی نہیں. باقی کہاں اترے تھے اس کے بارے ہم نہیں کہہ سکتے. بائبل میں تو ہے, قرآن میں نہیں ہے. بائبل میں ہے کہ عدن جو کنٹری ایک ہے عدن, اس میں ہے کہ عدن میں خدا نے ایک باغ لگایا, اس باغ میں آدم کو رکھا, اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھیج دیا ان کو. لیکن یہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے, اس لیے میں اس کو نہیں بتا سکتا اس بارے میں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے. بائبل کے جو بیان ہے اس کے بارے ہم کچھ رائے نہیں دے سکتے, کیونکہ قرآن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں ملتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے جو جنت تھی یعنی کہاں رکھا تھا, وہ کون سی جنت تھی پہلے والی, وہ کہاں تھے, پھر کہاں سے بھی یہاں پر لائے گئے. تو ہم ایک کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کے بارے میں.